السلام علیکم ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں طلعت حسین کے ساتھ آج کا پروگرام پاکستان کی صحافت کی تاریخ میں بدترین دنوں میں سے ایک دن کے نام ہے۔ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کیونکہ نہ جانے کل اس سے بھی بدتر دن نہ آئے اور پرسوں کہیں اس سے بھی بدتر دن نہ آئے، لیکن کم از کم آج تک جب ہم بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی صحافت کے بدترین اور سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ میں ہم حقائق کے بغیر بات نہیں کرتے۔ 29 صحافیوں کو آج ان دا لائن آف دا ڈیوٹی شدید قسم کی مار لگائی گئی۔ پولیس کے باقاعدہ کہنے کے اوپر ڈنڈوں، لاٹھیوں، مکوں اور ٹیئر گیس شیلز کے ساتھ ان کو مار لگائی گئی۔ 29 صحافی بہت بڑی تعداد ہے اور تقریباً 3 کلومیٹر کے اگر آپ ریڈیس میں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ تعداد لگتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے صحافیوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، کسی کا سر ٹوٹا ہے اور ایک صحافی اس وقت ICU شفا ہاسپٹل میں ہے جو کیمرہ مین ہے روہی ٹیلی ویژن کے نعیم احمد خان، اور صبح سے لے کے اب تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹرز ان کو ابھی بھی ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور ہلکی سی بلیڈنگ بھی ہے لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ بہت سارے دوسرے صحافی جو ہیں وہ ابتدائی طبی امداد کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نام پڑھ دیتا ہوں جن لوگوں کو شدید چوٹیں لگیں اور جو اس وقت جن کی ٹانگیں اور بازو ٹوٹے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ مظہر برلاس صاحب اپنا چینل کے، افضل جاوید آن لائن، مظہر شیخ اساس، عمران چودھری خبریں، احسن بٹ سنا نیوز ایجنسی، عرفان ملک آج ٹیلی ویژن، جن کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ IG صاحب کے کہنے پر ان کو مار لگائی گئی، ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ اصغر چودھری، نعیم خان روہی ٹی وی، شہریار خان رائل ٹی وی، شکیل نواز رائل ٹی وی، بشیر چودھری رائل ٹی وی، زاہد فاروق ملک ATV، الطاف بھٹی نیا اخبار، اظہر جتوئی روہی ٹی وی، فہد خالد چودھری آن لائن، عابد راہی آن لائن، رشید ملک APP، وحید شیخ آن لائن، معظم علی PPA، آفتاب ستی ایک یہ بھی ٹیلی ویژن کے ہیں، سعید قریشی سندھ ٹی وی، اظہر عابدی اوصاف، اظہر بن کریم آج ٹی وی، شیخ منظور احمد آن لائن، سعود زبیر ڈیلی میل، ابراہیم KTN، عثمان گوجر رنگ ٹی وی، خادم حسین جناح، سہیل شہزاد آن لائن۔ جو صحافی اس قسم کے معاملات کو کور کرتے رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے پولیس کی طرف سے دھکم پیل ہونا، لیکن جس سسٹمیٹک طریقے سے، جس میتھوڈک طریقے سے، جس طرح جانتے بوجھتے ہوئے چاروں اطراف سے صحافیوں پر حملہ کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین مثال ہے۔ اور ساتھ یہ آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کیونکہ آج حکومت وقت نے پیمرا کی خاموش طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان بھر میں آج ٹیلی ویژن، جیو ٹیلی ویژن اور ایئر وائی ٹیلی ویژن کی نشریات بند رکھی، ڈان ٹیلی ویژن کی نشریات آتی جاتی رہیں، تو لہٰذا آپ کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا کہ ہوا کیا۔ ہم آپ کو کچھ ایک ویژول جہاں پہ دکھائیں گے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ مظہر عباس صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، جس نے شدید قسم کا مذمتی بیان بھی جاری کیا ہے اور کل بلیک ڈے کا اعلان کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مظہر آلسو ورکس فار ARY۔ مشتاق مناس ہمارے چیف نیشنل رپورٹر اور پریزیڈنٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب اور ہوسٹ آف بولتا پاکستان، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ کاشف عباسی، ون آف دا بیسٹ نون اینکرز آف ARY ٹیلی ویژن، اور جو اس وقت فیلڈ پر موجود تھے اور 3 مرتبہ ان کو بھی پولیس کے ڈنڈے، لاٹھیوں اور آنسو گیس کھانے اور آنکھوں میں لینے کا اتفاق ہوا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ مظہر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے جو صحافی پوچھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیسڈ آن یور ایکسپیرینس ٹیل اس یہ کیا ہو رہا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن لائک نیور بفور۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے یہ اشتہار دیکھا ہوگا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے لاکھوں روپے خرچ کر کے تمام اخبارات کو دیا تھا، اور میں یہی کہتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن لائک نیور بفور۔ جو چیز ہم نے دیکھی ہے آج، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کسی ایک دن میں اتنے صحافی کبھی زخمی ہوئے ہوں، اور جس طریقے سے مارا گیا ہے وہ بالکل لٹا کے، کیونکہ میں 8:30 بجے صبح 8:30 بجے سے وہاں تھا، اور جرنلسٹ ظاہر ہے ایک آج بہت اہم دن تھا، اسکروٹنی تھی پریزیڈینشیل الیکشنز کی، نامینیشنز کی، اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرنے گئے تھے، کوئی پولیٹیکل ایجنڈے سے نہیں گئے تھے، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا، سارے لوگوں کے پاس کیمرے تھے، اپنے نوٹ پیڈز تھے، ادھر تھے، اور پھر لائرز اور جرنلسٹوں، لائرز اور پولیس کے جو کلیش تھے اس کو کور ہو رہے تھے، کبھی پتھر لگ رہے تھے، کبھی ٹیئر گیس لگ رہی تھی، لیکن ادھر اپنی پروفیشنل ڈیوٹی جو شروع ہوا وہ یہ کہ جب کچھ جرنلسٹوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے، جہاں اصل ایکٹیویٹی تھی، الیکشن کمیشن کے سامنے جانے کی کوشش کی، ان کو روکا گیا۔ پہلے باقاعدہ پولیس نے پورے پلین کلوتھس، آج جتنی تعداد میں سفید شلوار قمیض میں لوگ موجود تھے، اس سے پہلے
کبھی نہیں دیکھے گئے. اور انتہائی آسانی ہے سفید شلوار قمیض کی، کیونکہ نہ تو کوئی یونیفارم ہے، نہ کوئی بیچ لگا ہوا ہے، نہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، جیبوں میں پتھر ہیں اور مارنے پر معمور ہیں. لہذا آپ آئیڈینٹیفائی کیا کہیں گے کہ سفید شلوار قمیض والے نے آپ کو مارا؟ تو میتھڈ ہے. گو ہیڈ پلیز. وہ انہوں نے اس کو روکنے، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. اس پہ ایک کیمرہ مین گر گیا، اس کو بچانے کے لیے دوسرے ان کے کولیگز ادھر پہنچے اور اس کے بعد یہ چیز شروع ہو گئی. اور جس وقت بالکل ہم جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کی دوسری روڈ تھی جس سائڈ پہ الیکشن کمیشن ہے، وہاں رپورٹرز آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو روکا گیا. اور اس کے بعد یکایک جو ہے وہ آرڈر ہوئے کہ ان کو مارو. اور اس کے بعد لٹا کر جس طرح لاٹھیاں ماری گئی ہیں، جس طرح ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلز مارے گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے اندر موجود تھے اور ان کو اس بات کا ادراک تھا، ان تک یہ معلومات پہنچائی گئی تھی اور وہ مسکرا رہے تھے. ویسے وزیر اعظم صاحب کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ ہوتا ہے، جو مشکل مسئلہ بیان کرنے والا ہوتا ہے ان کے پاس اول تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. اگر کوئی جاتا بھی ہے تو آگے سے اس کو ایک بہت بڑا لیکچر دیتے ہیں کس طریقے سے انر پیس ہونا چاہیے، آپ کو اندر سے امن حاصل کرنا چاہیے، خلفشار نہیں پھیلانا. وہ لیکچر دیتے ہیں آگے سے، تو وہ مسکرا کے تمام انفارمیشن دیکھیں جو ہوا. ہماری پوری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے خود کورٹ ارسٹ دیے ہیں. کوئی 300 جرنلسٹوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے کورٹ ارسٹ دیے ہیں. یعنی اور یہ بھی ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہمیں اگر زبردستی پکڑا جاتا ہے تو ہم کبھی بیل نہیں کراتے. تو ہم تو اس طرح عدم تشدد پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے کوڑے بھی کھائے ہیں، ملٹری کورٹ سے بھی سزائیں بھگتی ہیں. پوری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ہسٹری موجود ہے. یہاں کلیم کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے آزادی دی، ہمیں پتہ ہے کہ آزادی کیسے حاصل کی گئی ہے. لیکن کبھی بھی ایون ضیاء الحق کی ورسٹ کائنڈ آف مارشل لا میں بھی اس طرح تشدد نہیں کیا گیا، اس طرح نہیں مارا گیا. اسٹیٹمنٹ سمز اٹ آل اپ. آپ سے ہم پوچھیں گے کل کے آپ کے پلانز کیا، لیکن اس سے پہلے جو آپ کا تجربہ اس کے اوپر ہی بات کریں. کاشف کو 3-4 مرتبہ اتفاق ہوا کہ پولیس کا جو ریلا آتا تھا، کاشف آپ نے پہلے بھی یہ کوریج کی ہوئی ہے اور دھکم پیل ہوتی رہتی ہے. ایک آدھ آپ سمجھیں کہ باغی قسم کا ڈنڈا بھی آپ کی طرف آ جاتا ہے، لیکن جو آج ہم نے جو ویڈیوز میں دیکھا اور آپ نے خود وہاں پہ دیکھا، میتھڈ کیا تھا، کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ ایک تو آپ نے 29 جرنلسٹ کے نام لکھے. یہ وہ لوگ ہیں جو شاید آن ریکارڈ زخمی ہیں، جو ان کے علاوہ جن لوگوں کو مار پڑی ہمارے اپنے چینل کے بہت سے لوگ ہیں. اس میں آپ کا نام نہیں ہے، آئی نو کہ آپ تھینکفلی ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں. میتھڈ بڑا سمپل تھا ان کا. جب بھی فار ایگزامپل اٹ اسٹارٹڈ، جب اعتزاز احسن فار ایگزامپل ان کو ہم انٹرویو کے لیے اپنے پاس لے کر آئے اور انتظامیہ کی پوری کوشش تھی کہ اعتزاز احسن کا انٹرویو آپ نہیں کریں گے، اور وہاں پر دھکم پیل شروع ہو گئی انتظامیہ کے. آپ روکنے کے باوجود، یہ بار بار بتانے کے باوجود کہ جرنلسٹ ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینل ہے، اس میں انٹرویو کرنا ہے. اگر آپ ہماری فوٹیج بھی دیکھیں تو ایک وال ہمیں بنانی پڑی جرنلسٹ کو پولیس کو دھکا دے کے پیچھے کرنے کے لیے. تھینکفلی اس وقت کیونکہ بہت شروع کا وقت تھا انہوں نے سن لیا، لیکن بعد میں بار بار ہر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد کسی وجہ سے لاٹھی چارج شروع ہو جاتا تھا جرنلسٹ کے اوپر. ان کو اس طرف کبھی پش کرنا پیچھے کی طرف، کبھی یہ کہنا کہ آپ یہاں نہیں ہو سکتے، آپ کو یہاں سے پیچھے جانا پڑے گا، بغیر ایک بڑی چھوٹی سی وجہ جو شاید وجہ نہیں تھی. اس وجہ پر اپنی کریٹڈ وجہ کو بنیاد بنا کر لاٹھی چارج شروع کر دیا، دھکم پیل شروع کر دی بغیر کسی وجہ کے. اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہاتھ چھوڑنے کی آزادی بھی ان کے پاس ہے. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آرڈر آئے گا ہی تو کوئی چھوڑے گا. لگ ایسا رہا تھا کہ ایک آدمی جس کے پاس ہاتھ میں ڈنڈا ہے پولیس والا، وہ آپ کو آ کے بدماشی سے کہے گا کہ آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے جواب کافی نہیں. اس کے بعد اس نے اپنی طاقت کا پورا استعمال کرنا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات تھی آج تو اسکروٹنی ہے، ابھی تو مشکل دن تو ابھی آنے ہیں، ابھی آگے الیکشن بھی آئے گا، ابھی آگے الیکشنز بھی آئیں گے. بڑا واضح پیغام دیا جا رہا ہے، دے دیا گیا ہے کہ جی مشکل دنوں کے اندر آپ کے اوپر اس سے بھی زیادہ مشکل آئے گی. آج ٹیلی ویژن اور ARY ٹیلی ویژن کی کیبلز بھی دوران ٹرانسمیشن باقاعدہ کاٹیں گی. یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں. مشتاق یو آر وٹنس ٹو دیٹ، کیا ہو رہا تھا؟ وہ جس وقت یہ آن ایئر جا رہا تھا ساری چیزیں، تو باقاعدہ جو سفید پارچات میں جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے ان کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا. انہوں نے باقاعدہ 2 پتھر رکھ کے
پہلے انہوں نے ITV کی کیبلز کاٹی، پھر جو ARY کی کیبلز کاٹی، تاکہ بہرحال وہ تو یہ کام کر گئے، لیکن بہرحال ہمارے بھی ٹیکنیکل سٹاف وہاں پہ موجود تھا، ریپلیسمنٹ ہم نے کی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شہر میں کیا ہو رہا تھا. پورے شہر میں جو نیوز چینلز تھے ان کی نشریات جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ پولیس آفیشلز وہاں پہ گئے، ان کو کیبل آپریٹرز کو بند کر دیں اس کو. ملک کے باقی حصوں کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن شہر میں پل پل رپورٹ آ رہی تھی ہمارے پاس. کبھی I10 سے فون آ گیا، کبھی پنڈی کی کسی بستی سے فون آ گیا، کسی محلے سے فون آ گیا کہ جی آپ کے چینل اور باقی نیوز چینلز نہیں آ رہے. یہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایک مجھے جو خوف لگا کہ یہ شاید سپریم کورٹ نہ دیکھ لے اس کو، یا چیف جسٹس نہ دیکھ لے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یا باقی لوگ اسلام آباد پنڈی کے دیکھ کے اس طرف کو رخ نہ کریں، اس لیے یہ کیا تھا. دوسرا جو تھا یہ جرنلسٹوں کو ایک ٹارگٹ کر کے، یہ میں پچھلے کئی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جرنلسٹوں کو ایسے نہیں ہے کہ آپ وکلا کے پروگرام، وکلا کو بھی نہیں مارنا چاہیے، سیاسی کارکن کو بھی نہیں مارنا چاہیے. یہ دیوانے بیچارے جو آتے ہیں جو دستور کی بالادستی کرنے دیں آپ کو، یہ سڑکیں انہی کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں، اور اگر توڑتے ہیں تو پھر خود ہی بدنام ہوں گے. اس کے اوپر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھی بھی نہیں ہے. ہاں کوئی سڑک نہیں ٹوٹی، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا. یہ لوگ ایک دستور کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آپ آئیں احتجاج کر کے واپس چلے جائیں، یہ کون سی قیامت ہے؟ کسی دوسرے ملک کے لوگ ہیں نہیں، آپ ہر بار ان کے آگے ناکے بندی کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں.